اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا، کفن چوری کرتا تھا، کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے تھے، اور رات کو دیکھتے تو کہاں کسی کو دفن کیا تو سویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے۔ آپ کا انتقال ہوا، ایک کفن چور آدمی، وہ کہتا ہے میں جنازے میں گیا لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی طرح مجھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگلے دن میں دوبارہ گیا، ایک کفن چوری کرنے تو میری ہمت نہ ہوئی، تیسرے دن پھر گیا تو ہمت نہ ہوئی، کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو حضرت بایزید میری خواب میں آئے، کہنے لگے چل بس کر اب نہ چوری کرنا۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشش فرمائی، تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے، خبردار۔ حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا، بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چور آ گیا، تو جب میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا، سمجھ لے پھٹا اتار کے کفن کو ہاتھ ڈالا تو بی بی صاحبہ بول پڑی، کہنے لگی چھوڑ دے، کہتے میں کانپ گیا، سختہ طاری ہو گیا، مردہ بول پڑا ہے۔ جو مردہ ہوتے ہیں انہیں ولیوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی، مردہ بول پڑا تو حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی چھوڑ دے، ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرے گا، بس کر چھوڑ دے۔ تو کہتے میں کام کے پیچھے گرا تو میں نے کہا اماں تو بخشی ہوئی ہے، تیرا تقوی پرہیزگاری خوف خدا زمانہ جانتا ہے، پر میں کیسے بخشا ہوں، میں تو پاپی ہوں، میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا، مردوں کے کفن چوری کی ہے، میں کیسے بخشا گیا؟ تو اماں کہنے لگی بولے کل جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے رب کریم نے سب کی بخشش فرما دی، بخشے گئے سارے جنازے میں آنے والے، اللہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لو۔ ایک حدیث میں فرمایا نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، چاہے گلی سے کانٹا ہی اٹھا دو، یعنی نیکی شروع تو کرو نا، کوئی کرو تو صحیح، کسی اندھے کو سڑک ہی پار کرا دو، کسی سے وزن نہیں اٹھایا جا رہا تو ساتھ مل کے اس کے سر پہ ہی رکھوا دو، کوئی نیکی کرو تو صحیح۔ ہمارے دائیں بائیں نیکیوں کی لائنیں ہوتی ہیں، پر تب نیکی کریں گے نا جب ہمارا نیکی کرنے کا ارادہ، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید 10,000 روپیہ مسجد دینا ہی صرف نیکی ہے، مسجد میں 10,000 دینا بھی نیکی ہے اور مسجد میں جھاڑو دینا بھی نیکی ہے، نیکی کریں۔ حضرت صدیق اکبر کی نیکیوں کا منظر کیا ہے؟ ہر وقت نیکی۔ آپ نا خلیفہ بننے سے پہلے نا یتیم بچیاں تھی 4-5، ان کے نا گھر میں جاتے تھے، دودھ دھو کے دے کے آیا کرتے تھے، یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ ان کا نا وہ بھی کمال ہے کہ انہوں نے نا مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دی، یہ نیکی بھی کی، اور کسی کے گھر میں دودھ نہیں ان سے دھویا جاتا، یہ نیکی بھی انہوں نے کر کے دی، یعنی لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والی نیکی بھی نہیں چھوڑی، اور اگر کسی کی بکری کا دودھ دھو کے دینا پڑا ہے تو اس نیکی کو بھی نہیں چھوڑا۔